مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ ہر مومن مسلک زیرے امان رہے مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں آج 11 رمضان مبارک ہے اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی کہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارا آپ کا انشاءاللہ ساتھ رہے گا اس پورے ماہ مبارک جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں اور برکتیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو گئے ہیں، عشرہ رحمت ہم نے گزار لیا ہے، اور جہاں ایک خوشی اور مسرت کی کیفیت ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہم اپنے تئیں خضوع و خشوع سے روحانی کیف کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہاں آہستہ آہستہ ایک جس کو کہتے ہیں حزن کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ یہ مغفرت خداوند قدوس کی کتنی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے کہ بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، ایسی روایات میں۔ اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تو ایسی بہت زیادہ روایات ہیں۔ اس نعمت کا ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، روز قیامت ہوگا، اور ہم مغفرت کے حقدار ٹھہریں گے، اور اس سخت وقت میں ماہ مبارک رمضان روایات کے مطابق ہماری شفاعت کرے گا جنہوں نے اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی اور خضوع و خشوع کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی۔ خدا کرے پوری انسانیت پہ خداوند قدوس کی رحمت و مغفرت چھا جائے۔ اور ایک اور دعا کرتے ہیں کہ اس وقت یہ جو بہت آزمائش کی صورت پوری دنیا میں ہے، کووڈ-19 کی صورت میں، خداوند قدوس ہمیں اور پوری انسانیت کو اس رحمت اور مغفرت کے صدقے میں نجات عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ماہ مبارک رمضان میں آپ جانتی ہیں کہ کم ہی کوئی ایسا موضوع ہے جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ماہ رمضان بہار قرآن۔ قرآن پاک کی اس قدر اہمیت وہ کہتے ہیں نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ نسخہ کیمیا جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، ماہ مبارک رمضان اس کی بہار ہے۔ اس پہ گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، خوبصورتی سے کلام کو فرماتے ہیں اور مطالب بھی ادا کرتے ہیں، مرصع مسجع گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ سنیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب علم شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب۔ آپ بھی اب تو سچ ٹی وی پہ آپ ان کو بہت مرتبہ بلاتی ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن کا جی دل نشیں باتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، جناب مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب۔ آپ وہ ہمارے سچ ٹی وی پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ ایک بڑے مسلمہ اسٹیبلشڈ عالم دین ہیں اور دینی علوم پر آپ کو دسترس حاصل۔ ماشاءاللہ۔ نعت خواں بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ زرغام حیدر ہیں، سمید رضا ہیں، آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ گزارش کریں گے کہ حمد ثناء رب جلیل پیش کریں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ
دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے آپ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان واقعاً بہار قرآن ہے۔ جیسے بہار میں شگوفے پھوٹتے ہیں، کہیں کلی چٹک رہی ہے، کہیں پھول کھل رہا ہے، کیا بات، مختلف رنگوں کے پھول ہیں، مختلف شکلوں کے پھول ہیں، تو اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں کہیں پر تلاوت کی جا رہی ہے، کہیں پر تراویح ہو رہی ہے، کہیں پر درس قرآن ہو رہا ہے، تو واقعی ایک بہار قرآن کی محسوس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں بے گے۔ شک بے شک۔ جب بہار قرآن کا لفظ آپ بڑا خوبصورت اصطلاح استعمال فرماتے ہیں تو عقل انسانی دو طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کے شگوفے تلاوت کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں اور جشن نزول قرآن کی تقریبات کی صورت، اور دوسرا کچھ ہمارے کردار کے اوپر بھی پھر ان آیات کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں دن بھر افطار کی روزے کی صورت میں، پھر سحری میں جو ہے وہ سحری کی صورت میں، پھر وقت افطار ایک خاص کیفیات اور اس میں دعاؤں کا قبولیت کا جو جذبہ ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں حالت دعا میں موجود ہے، اور پھر وہ جو تھوڑا سا پیر ہمیں ملتا ہے اور وقت سحر اس لمحے جاگ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں جو تہجد کا اولیاء اللہ کی بیداری کا ٹائم ہے۔ تو ایک تو وہ بہار ہے جو قرآن کی آیات کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ایک بہار وہ بھی ہے جو ہم اسلامی تہذیب و تمدن کو اس ماہ مقدس میں پھلتا پھولتا اور پھیلتا دیکھتے ہیں، وہ بھی قرآن ہی کی ایک بہار اور تاثیر کی صورت میں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امت مسلمہ کے اوپر ابتلا کا وقت ہے، اس میں ایک چیز ہمارے پاس عملاً موجود ہے، ٹھوس شکل میں موجود ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اگر امت مسلمہ چاہے تو اس کے اوپر اتحاد اور وحدت کا مظاہرہ کرے، جس طرح اس ایک مہینہ پوری امت کا ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ساز ہے، ایک ہی انداز ہے، اور وہ سحری افطاری میں کوئی فرقہ الگ نہیں ہے، سب مل کر رہے ہیں، سب روزے سے۔ اگر ساری امت مسلمہ اسی قرآن پر اگر ایک مہینے میں متحد ہو سکتی ہے تو یہ بہار قرآن اگر بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں میسر آئے تو یقیناً امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، قرآن کی بہار ہمیں ماہ رمضان میں نظر آتی ہے، اور واقعاً میں نے جو باتیں کی اس میں ایڈ کر دیا مولانا حیدر علوی صاحب نے کہ بہرحال کرداروں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی عملی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جس طرح آپ نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا، ماہ مبارک رمضان، بہار قرآن، جس طرح خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور کائنات میں ایک نئی زندگی نکھر کے سامنے آتی ہے،
مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا وسیلہ ہے قرآن مجید۔ بے شک۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان بہت بڑی فرصت ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور ادھر ہم کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شب قدر کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ رات اسی ماہ مبارک میں موجود ہے، اور پھر اس پورے مہینے کا قلب قرار دیا گیا ہے شب قدر کو، جو ماہ مبارک رمضان کے نزول کی شب ہے۔ اس رات کی عظمتوں کے جو راز ہیں ان میں سے ایک بڑا راز یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید جو علوم اور معارف اور حقیقتوں کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے ان حقائق کو الفاظ کے قالب میں ڈھالا تاکہ آسان پیرائے میں انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ وَإِلَّا قرآن مجید حقائق کا مجموعہ ہے، ہم ان تک دسترسی حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ان حقائق کو الفاظ کے قالب میں ڈھال کر ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں پیش کیا، اور تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ یقیناً قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ علوی صاحب فرما رہے تھے یقین ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید سے شفا حاصل کریں، بہت سے فوائد ہیں، لیکن توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قرآن مجید کا جو اصلی ہدف اور مقصد ہے، جو اس کا اولین مقصد ہے، وہ ہے انسانیت کی ہدایت کرنا۔ اگر ہم اس مقدس مہینے میں ادھر روزے کی برکت بھی ساتھ ہو اور ساتھ ساتھ ہم قرآن سے بھی متمسک ہوں تو یقیناً وہ مقصد کی جس کے لیے روزے کی حکمت بیان کی گئی ہے لعلکم تتقون، اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی سبحان ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا بہترین ٹاپک ماہ رمضان بہار قرآن، اس کے حوالے سے گفتگو کا جی گفتگو جناب مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان واقعی جیسے دونوں علماء نے بتایا کہ واقعی ابھی آپ دیکھ بھی لیجئے کہ لگتا ہے واقعی بہار آ گئی ہے قرآن پاک کی، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ تعالی مولانا العظیم۔ بے شک رمضان المبارک ماہ بہار قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ۔ بے شک قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایام ہیں ان کی برکتیں ان ایام میں واپس لوٹ کے آتی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو جس طرح باقی ایام کی برکتیں ان ایام میں لوٹ کے آتی ہیں، اس طرح قرآن مجید بھی چونکہ ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، بے شک خود قرآن عظیم نے اس کا کہا کہ ہم نے اس کو قرآن کو رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں نازل ہوا، تو اس کی برکات بھی بنسبت باقی مہینوں کے رمضان المبارک میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ بے شک۔ اور ایک دوسری بات کہ قرآن مجید کی ہدایت جو ہے وہ اس ماہ مقدس میں باقی مہینوں سے بڑھ جاتی ہے، واہ کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ھدی للمتقین، یہ متقین واہ کے لیے واہ، ہدایت ہے۔ بہت بہت خوبصورت نقطہ، بہت اب یہ متقین کے لیے چونکہ ہدایت ہے تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہو۔ صحیح صحیح۔ اب روزے کی برکت سے تقوی پیدا ہوتا ہے، واہ اور تقوی کی برکت جس کے اندر تقوی ہو اسے قرآن ہدایت دیتا ہے،
اس حیثیت سے یہ بہار اس کی بڑھ جاتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تقوی کی برکت سے اللہ اس قرآن کی ہدایت بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بے شک بہت یہی وجہ ہے کہ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں قرآن عظیم کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے ماشاءاللہ اور اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، قیام لیل فرمایا۔ جی اب 3 دن کے بعد پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیام کو ترک فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی رحمت امت کے لیے کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، تو حضور نے فرمایا تاکہ یہ صحابہ کے پوچھنے پہ سرکار نے بتایا تاکہ تمہارے لیے یہ فرض نہ ہو جائے، بالکل اس کی فرضیت کو چھوڑتے ہوئے باقی 3 دن کے لیے اس لیے فرمایا تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کی برکات کثرت سے ملتی ہے۔ بے شک تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور نبی رحمت اور جتنے بھی اللہ کے مقبول لوگ گزرے ہیں، مثلا حضرت امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں اس ماہ مقدس میں 3 دنوں میں قرآن مجید ختم فرماتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس ماہ مقدس میں چونکہ قرآن عظیم کا خاص تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ کریم اس کی برکات کو دگنا فرما دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو بڑی مشہور روایت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، جی آپ بریک، ٹھیک ہے، میں یہ روایت بریک کے بعد سناؤں بریک گا۔ سے واپس آتے ہیں پھر عابدی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابدی صاحب گفتگو میں بڑھنے سے گفتگو کی جانب بڑھیں، ٹھیک ہے؟ نہیں جیسے آپ کہیں، اگر ہم زغام حیدر اور سمید رضا سے کہیں کہ وہ مختصر سا ایک کلام سنا دیں۔ جی ٹھیک ہے ضرور۔ شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو
شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ماشاء اللہ. خوبصورت کلام، ایک لفظ خوبصورت اور اچھی ادائیگی کی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ابھی جناب مولانا مصباح الحسن جیلانی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ماہ رمضان متقین کا مہینہ ہے، صاحبان تقوی کا مہینہ ہے، اور قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس لیے بھی اس ماہ مبارک کو بہار کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت اور پھر اس کو سمجھنا وہ بھی اس مہینے میں سب سے زیادہ ہے. دیکھیے قرآن حکیم خود کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے؟ یہ قرآن کی دعوت ہے، اور یہ دعوت ہر ایک کے لیے ہے. یہ صرف متقین اور مومنین اور مسلمین کے لیے نہیں ہے. اور قرآن چونکہ ایک جامع اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، اس لیے اس کا مخاطب اولین یا ایھا الناس ہے. تمام انسانوں سے عمومی قرآن حکیم خطاب کرتا ہے. اور قرآن حکیم خود یہ کہتا ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین، کہ اس کی طرف بڑھو، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے. تو قرآن حکیم کی جو عمومی دعوت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے. اور اس جب پچھلی کتابیں بھی یقیناً اللہ ہی کی وحی ہیں اور وہ بھی متعارف ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ ہی، لیکن ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیے تو وہ دعاؤں پر مشتمل ہیں، التجاؤں پر مشتمل ہیں. لیکن قرآن حکیم کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق صرف دعاؤں کی حد تک نہیں ہے، صرف چند واقعات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے جو نشیب و فراز جن سے انسان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے قرآن ان کی ہدایت دیتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں نے بزنس کرنا ہے، قرآن اس کے اصول وضع کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں اپنی زندگی میں ایز اے ٹیچر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے بھی ٹیچر کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. زندگی کا جو بھی آپ رول اپنانا چاہتے ہیں قرآن حکیم بطور ایک سیاستدان سے لے کر عام انسان تک ہر ایک کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے. اس لیے قرآن حکیم کی تعلیمات جامع اور اکمل ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بھی اسے کھولنا چاہے گا. یعنی اس کی بہار کا عالم یہ ہے کہ ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص حافظ قرآن ہے اور وہ پوری زندگی پڑھتا رہتا ہے، دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ قرآن کی بہار ہمیشہ اس کے اندر ایک نئی تازگی. سبحان اللہ. اور واقعی کسی کتاب کو ہم دوسری دفعہ پڑھیں تو بور ہو جاتے ہیں، اور یہ لاکھوں مرتبہ پڑھی جا رہی ہے. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عادل صاحب ہم گفتگو کی جانب بھی جی وہ بہار کے بارے میں غالب نے کہا تھا نا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی. یعنی بہار کے موسم میں ہر جگہ شگوفے کھل رہے ہوتے ہیں، پھول کھل رہے ہوتے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہوتی ہیں، ایک سما ہوتا ہے مختلف رنگوں کا. اور بہار اپنا جوبن جب دکھاتی ہے تو وہ کہا کہ جب اتنا سبزہ ہو گیا کہ اسے جگہ ہی نہ ملی تو غالب نے کہا پھر وہ پانی کی سطح پہ. تو جناب مولانا انیس الحسنین نقوی صاحب، یہ ماہ مبارک رمضان کی بہار جو قرآن ہے وہ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک رسول پاک نے فرمایا کہ ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کا ثواب. تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت قرآن کی بہار ہے کہ ایک ایک، اور وہ کہتے ہیں نا الف لام میم بھی ایک آیت ہے، تو ایک آیت پڑھی جیسے ابھی میں نے پڑھا الف لام میم، تو پورے قرآن پاک کا ثواب. اس سے بڑی بہار اور کیا ہوگی؟ یقیناً ماہ مبارک رمضان بہت عظیم فرصت ہے کہ جس میں خداوند متعال ہمیں ہمارے غیر اختیاری کاموں پر بھی اجر اور صلہ اور عوض عطا کرتا ہے. بے شک. جی میرے ساتھ کہ ہمارے جو اختیاری کام ہیں، یقیناً ماہ مبارک رمضان کیونکہ تقوی کے حصول کی
ریہرسل ہے، پریکٹس ہے، اور جب ہم عید مناتے ہیں، عید کا معنی ہے پلٹ آنا، یعنی گویا ہم خدا سے دور ہو چکے تھے، اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی برکت سے ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، خدا کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور پھر ہم اس نصاب تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اب صاحب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا مرتبہ اور مقام بلند ہو، تو حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کے مراتب اگر حاصل کرنے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرو۔ حکم دیا جائے گا اقرا ورقا، قرآن کی تلاوت کرو، ترقی کرو۔ جتنی قرآن کی تلاوت کرو گے تدبر کے ساتھ، اتنا تمہارا جنت میں مقام اور مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو ثواب ختمی مرتبت نے نقل فرمایا ہے کہ ایک آیت اگر ماہ مبارک رمضان میں پڑھیں تو اس کا ثواب اتنا ہے جیسے آپ ماہ مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں پورے ختم قرآن کریں۔ یہ صرف تلاوت کی بات ہے، ظاہری قرآن کے الفاظ کو اپنے زبان سے جاری کرنا، اس کا یہ اجر اور ثواب ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ تدبر بھی ہو اور قرآن مجید میں غور و فکر بھی ہو، جو کہ قرآن مجید کا حقیقی ہدف اور مقصد ہے، تو پھر یقیناً انسان اس سے بھی زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے تو ہم یہ ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی آیات میں تدبر کیا جائے، غور و خوض کیا جائے، تو اس سے ہمیں اپنی حقیقت بھی پتہ چلتا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور ہم نے یہ چند دن کیسے گزارنے ہیں۔ تبھی ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید سے مانوس کرنے کے لیے جو ثواب نقل ہوا ہے، تاکہ انسان اس مرتبے کی طرف آئے، پہلے قرآن کے ساتھ مانوس ہو، قرآن کی تلاوت کرے، پھر قرآن کے مطالب میں غور و فکر کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں سید الشہداء نے جو ایک رات مہلت مانگی، اس میں بھی یہی جملہ کہا، اپنے بھائی حضرت ابو الفضل عباس کو کہا کہ خدا جانتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت، نماز سے اور قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے۔ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا علی جتنا ہو سکے میرے انتقال کے بعد، میری رحلت کے بعد، میری قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس وحشتناک مقام پر کہ جہاں پر کوئی مونس نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی آشنا نہیں ہے، فرمایا اس وحشت کے لمحات میں جو چیز انسان کے لیے انس کی فراہمی کا سبب بنتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت۔ اسی لیے ہمیں امام سجاد علیہ السلام سے بھی یہ قول ملتا ہے کہ اگر لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی، اگر مشرق و مغرب میں رہنے والے سارے انسان اس دنیا سے چلے جائیں اور سید سجاد اکیلا رہ جائے لیکن ان کے ساتھ قرآن ہو تو مجھے کوئی وحشت محسوس نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب، میرے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت ہے، اس کے ایک ٹکڑے کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ انسان، آج کا انسان جو میں اکثر کہتا ہوں پریشان ہے، سمت اسے نظر نہیں آ رہی، ڈائریکشن لیس ہے، دلوں کو اطمینان نہیں، لیکن یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، تو تمہارے پاس تمام امراض جو دلوں کے امراض ہیں ان کی شفا آ گئی ہے، ہدایت اور رہنمائی آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو قرآن جس کے پاس آ گیا یہ دلوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ بے شک۔ اس پہ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب بمبالوی ایک بزرگ گزرے ہیں انڈیا کے، وہ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب ایک دارالعلوم سے فارغ ایک مولانا ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، تو وہ بظاہر نہیں پڑھے لیکن وہ علم ان کے پاس ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جب وہ ان کے پاس گئے، کچھ سوال کیے، تو سوال کرنے کے بعد پھر انہوں نے ساری زندگی وہیں گزار دی، وہ کہیں اور کے نہیں رہے۔ اب ان کے کچھ انوکھے سے قرآن فہمی کے بارے میں ان کے کچھ انوکھی باتیں تھیں، ان میں سے وہ ایک بات یہ تھی کہ جو
جس کو قرآن مل جائے اسے ہدایت مل جاتی۔ واہ واہ واہ، اب اس کے لیے وہ ایک بات کرتے تھے کہ میں آپ کی وساطت سے یہ بات اپنے ناظرین تک پہنچاؤں، ضرور۔ کہ وہ فرماتے تھے کہ قرآن کے سیکھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ اب ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ مدرسے میں جائے، صرف نحو منطق بلاغت فلسفہ بدیع بیان پڑھے تو وہ سیکھ لے، لیکن اس میں بند نہیں ہے کہ جو یہ نہیں کر سکتا اسے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ بالکل درست، بالکل صحیح۔ خدا کی کتاب اس میں بند نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کس طرح، مطلب ایک راستہ وہ ہے جو قرآن خود بتاتا ہے، جس کے ذریعے قرآن سیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ فرماتے تھے کیسے، فرماتے تھے قرآن خود کہتا ہے ہدی للمتقین، قرآن ہدایت دینے والا ہے کس کو، جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تو جتنا بندہ خدا سے ڈرتا ہے اللہ اسے قرآن کا اتنا فہم اور نور عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے حرکت و سکون جو ہے اپنے اعمال 40 دن کے لیے اللہ کی خاطر کر لو تو اللہ پھر تمہارے دل میں الہام اور کشف اور اس کے ذریعے ہدایات کے اور علم کے سمندر جاری کر دیتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علادگی اختیار کر لے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علوم و معرف ڈال دیتا ہے۔ جی بے شک، بے شک۔ تقوی ایک اتنی بڑی چیز تو یہ جو آپ نے جن بہت بڑے صوفی یا اہل عرفان کی بات بتائی تو وہ اس حدیث سے بالکل مطابقت ہے۔ جی بالکل اس سے مطابقت ہے۔ اور بہت سی یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ یہاں یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور جہاں باہر کی بات ہے علامہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں اور شہروں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ بخشش کا مہینہ مرحبا مرحبا جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آپ کو بتائیں کہ ہماری یہ افطار نشریات ٹینک کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عابدی صاحب ہم جو ہے وہ گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے۔ قرآن پاک موضوع ہے ماشاءاللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ماہ مبارک رمضان ہو، نیکیوں کا مہینہ ہو، نیکیوں کی بہار ہو، اور پھر موضوع قرآن پاک ہو۔ قرآن پاک کو دلوں کی بہار کہا گیا۔ ایسے روایات ہیں جن کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک دلوں کی بہار ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کی بھی بہار ہے اور قرآن پاک کی بہار ہے کہ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا۔ جو قرآن پاک اور ماہ رمضان کا تعلق ہے اس کو میں چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے لیے بیان کر دیں، تاکہ قرآن پاک کی تلاوت اور پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ قرآن کے ساتھ ہمارے لیے ایک مضبوط تعلق ہمیں دے جائے جو پھر سارا سال جاری رہے۔ کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جہاں ایک طرف قرآن حکیم کی آیات خود اپنی وضاحت کرتی ہیں، وہیں پروردگار عالم نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے ساتھ صاحب قرآن کو بھی بھیجا کہ اگر آپ کو براہ راست قرآن حکیم کی سمجھ نہ آ سکے تو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کے قرآن کو سمجھ لیں، یعنی کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے ذات پیغمبر۔ لیکن قرآن حکیم وضاحت کرتا ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جائے آؤ جو اللہ نے نازل کیا قرآن اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، حبیب منافقوں کو آپ دیکھیں گے وہ قرآن کے نام پر تو دوڑے دوڑے آئیں گے، بھاگے بھاگے آئیں گے، کشاں کشاں آئیں گے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، لیکن جب رسول آپ کی باری آئے گی آپ دیکھیں گے وہ آپ سے منہ پھیر لیں گے، آپ سے پیٹھ پھیر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ کے دور میں ایک بشر نامی منافق کا یہودی سے جھگڑا ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے لایا جاتا ہے۔ نبی پاک نے وہ دنیاوی لین دین کا معاملہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ بشر منافق کہتا ہے وہ حضرت عمر سے فیصلہ لینا ہے، جبکہ حضور فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت عمر سے جا کر کہا تو یہودی کہتا آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ٹھہر جاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور زہر سے بجھی تلوار لے کر آئے اور اس بشر نامی شخص کا سر کاٹنے کے بعد فرمایا
جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرے گی۔ اور قرآن کی یہ آیات اترتی ہیں کہ اے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ جب قرآن کی طرف بلایا جائے اور جب رسول کی طرف بلایا جائے دونوں کا بلانا ایک ہی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ یہ قرآن کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو رسول آپ کے سائے یعنی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ رسول بھی جو کلام کرتے ہیں اس کلام کو آپ اللہ کی وحی سمجھیں۔ وحی مطلوب اور غیر مطلوب کا فرق ضرور ہے لیکن ہے وہ بدرجہ وحی، اللہ ہی کا کلام ہے۔ رسول اللہ جو کریں وہ بھی آپ کے لیے بدرجہ وحی ہے، حضور جو بولیں وہ بھی بدرجہ وحی ہے، اور جس کام پر آقا خوشی کا اظہار کر دیں اسے بھی تم اپنا لو۔ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جہاں ہمیں قرآن سے جڑنے کا پیغام دیتا ہے وہیں ہمیں صاحب قرآن سے بھی جوڑتا ہے، کیونکہ جس کا تعلق قرآن سے ہو اور صاحب قرآن سے نہ ہو وہ بھی منافق ہے، اور جو صاحب قرآن کے عشق اور محبت کی بات کرے اور قرآن کی طرف رجوع نہ کرے وہ بھی منافق ہے۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، میرے سامنے حضرت امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ میں نے بالکل ایگزیکٹ ترجمہ اس لیے پڑھا کہ اب معلوم ہو کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ باقاعدہ روایت اور حدیث سے آیا۔ اب یہ جب امام کوئی چیز فرما دینا تو اس کا پھر مفہوم بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر صرف ایک جملہ نہیں رہتا، ایک کوئی صرف کرنے کی بات نہیں رہتی، اس کے اندر بہت معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام کی مراد، اور وہ ظاہر ہے اپنی جد کی حدیث بیان کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں میرے جد نے یہ کہا اور رسول اللہ تک سلسلہ جوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دلوں میں قرآنی شگوفے نہ پھوٹیں تو رمضان کی برکات تو ہیں اپنی جگہ، لیکن کچھ ہمارے دلوں میں کچھ ایسی بات ہے کہ ہم وہ شگوفے اور وہ معانی کا سمندر اور وہ برکات وہ خیر حاصل نہیں کر پا رہے۔ یقیناً عابد صاحب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے پاس میراث ہے جو متواتر احادیث کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ میں آپ کی ہدایت کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ تبھی تو پیغمبر کی یہ حدیث بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ بالکل پیغمبر اکرم کا یہ کہنا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ قیامت تک کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ قرآن پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے اور پیغمبر اکرم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اطرت اہل بیت کی بھی ضرورت ہے۔ یہی ہیں جو قرآن مجید کی حقیقی تفسیر کو جانتے ہیں اور پیغمبر کے علم کے وارث ہیں۔ تبھی باقر علوم کی حدیث جو آپ نے بیان فرمائی، حضرت فرماتے ہیں لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ جی اچھا، اس حدیث کا ترجمہ آپ وقفے کے بعد کیجیے گا، ہم آپ کا سلسلہ جوڑیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اور عابدی صاحب جہاں سے ہم نے سلسلہ جی جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب حضرت امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کر رہے تھے ماہ رمضان اور قرآن پاک کے تعلق کے حوالے سے۔ یہ حضرت کی بہت سی احادیث ہیں، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ سبحان اللہ۔ ہر شے کے لیے بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان۔ بالکل درست۔ یعنی اس سے ایک واضح پیغام جاتا ہے کہ کتنا اثر ہے اور تاثیر ہے زمانے کی قرآن مجید کی تلاوت میں۔ بے شک اگر یہی قرآن عام دنوں میں پڑھا جائے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، لیکن اگر یہی قرآن ماہ مبارک رمضان میں پڑھا جائے تو ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ختم قرآن کا ثواب، اور باہر کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کہ وہاں پر پھول کھلتے ہیں اور اس سے دل زندہ ہوتے ہیں۔
جہاں قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے اور قرآن مجید دلوں کی بہار ہے۔ واہ واہ، ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے اور قرآن مجید دلوں کی بہار ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس مقدس مہینے میں پیغمبر اکرم کی حدیث سے بھی یہی ملتا ہے کہ بدبخت وہ شخص ہے کہ مہینہ ماہ رمضان کا گزر جائے وہ اپنے گناہ معاف نہ کر سکے، یعنی اس کے دل نہ پھول سکے، وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے۔ اس سے یہی تقاضا ہے کہ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اپنی باطنی اور اپنی روحانی مرضوں کی شفا کا سامان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب، قرآن آپ ایک بڑی خوبصورت رابطہ تعلق بیان فرما رہے تھے، اور ایک کہ کس طرح سے متقین کی ہدایت قرآن کرتا ہے۔ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے لیکن وقفہ آ گیا تھا، آپ وہ کمپلیٹ کر لیجیے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بہار رمضان اس پہ گفتگو ہو رہی تھی تو یہاں حضرت امام باقر علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا گیا۔ اب قرآن جس طرح رمضان کی بہار ہے، وہاں ایک حدیث مبارک ہے کہ ابن سنی نے اس کا ذکر کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، بالکل بالکل، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا۔ واہ واہ۔ تو حضور کی دعا ظاہری بات ہے قبولیت ہی پاتی ہے۔ جی جی، تو اس کا مطلب ہے قرآن جہاں بہار رمضان ہے وہاں قلب محمد کی بہار بھی ہے۔ واہ واہ۔ اب قرآن عظیم اور رمضان کا تعلق کہ قرآن نے خود کہا قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں۔ بے شک۔ تو نبی رحمت سید کونین کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ حضور جسے بتائیں گے وہ سب سے زیادہ مضبوط متقین کی تعریف وہ ہوگی جسے نبی رحمت کی زبان بیان فرمائے۔ بے شک بے شک۔ تو اس کو حضرت امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت سید المسلمین و امام المتقین۔ اب ہم نے جب دیکھا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو زبان رسالت نے بتایا علی مسلمانوں کا امام ہے اور سید ہے، سردار ہے، اور متقین کا امام ہے۔ اس کا مطلب ہے متقین وہ ہیں جو علی کو امام ماننے والے ہیں، مولا کائنات کو امام ماننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور علی کا جو تعلق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی علم ہے وہ علم تو مولا علی کے دروازے کے بغیر ملتا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والد بابها، من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پہ آئے۔ لیکن قرآن اور علی کا جو تعلق ہے وہ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں وہ ایسا تعلق ہے قرآن اور علی کا، ایسا تعلق زمانے میں قرآن سے کسی کا نہیں جو علی کا ہے۔ وہ کیسا تعلق ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ ایسا تعلق ہے مولا علی سواری پہ سوار ہونے لگتے، یہ مرکات ہے، سوار ہونے لگتے تو ایک پاؤں رکاب میں رکھتے الحمد شروع کرتے، دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے سے پہلے والناس پہ ختم فرما دیتے۔ یعنی ناطق قرآن جن کو کہا گیا، خود کہا کسی نے نہیں، خود مولا علی نے فرمایا انا القرآن الناطق، میں اگر بولنے والا قرآن دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو۔ تو جہاں ہمیں قرآن مجید رمضان میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں میں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ اگر مولا علی سے تعلق ہو تو قرآن فہمی کا لطف کچھ اور ہی بڑھ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اور ان کی شہادت بھی اسی مہینے اور ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ ہمارے پاس اب صرف 1 منٹ ہے، آج کا میسیج تینوں علماء اکرام سے 30 سیکنڈ میں ہم چاہیں گے۔ اب دیکھیے حدیث طیبہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جی جی، لیکن یہاں وہ نہیں ہے، قارا یقرأ نہیں ہے بلکہ تعلم۔ تم میں سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر سکھائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ جو عمل کا ہے، اگر یہ امت اختیار کر لے
تو یہ امت ساری انسانیت سے بہتر جی یہ تو خود قرآن نے گارنٹی دی ہے کہ ساری انسانیت سے تم بہتر امت ہوں گے. میں 2 جملوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معتبر احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم میدان معاشر میں اپنی امت کے خلاف ایک دعویٰ دائر کریں گے کہ میری امت نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کم از کم ہم اس گروہ سے لائق بنا لیں اپنے آپ کو کہ وہ دعویٰ ہمارے شامل حال ہو. مولانا صاحب 30 سیکنڈ سے. قرآن مجید نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے میں یہ پیغام عرض کروں کہ قرآن سیکھا کیسے جائے. جی جی حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھائیں. جی 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 جی. نبی کی محبت یعنی قرآن سیکھنے کے لیے پہلے حضور کی محبت ضروری ہے. وحب آل بیت ہی نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت کی محبت. جب یہ 2 چیزیں ہوگی تیسری پہ حضور نے فرمایا تلاوت القرآن. اب اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے میں لطف. سبحان اللہ. بڑی ہی خوبصورت حدیث سے مولانا صاحب نے جس کو کہتے ہیں حسن اختتام. بالکل. تمام مہمانوں کا ہم بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور جاتے جاتے زرخام حیثر سے ہم جو ہے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر. رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر. جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا. سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت. رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا. ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی. قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا.